اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اہل القرآن کے اوصاف میں سے آج پہلا وصف بیان ہونے جا رہا ہے جو کہ اخلاص ہے، اخلاص، للہیت، کہ وہ اس کام کو ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے ہم اخلاص کی تعریف کو جانیں گے۔ نمبر 2، قرآن و سنت سے اس کے دلائل کیا ہیں۔ نمبر 3، اہل القرآن کا اس وصف سے متصف ہونا کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو چلتے ہیں، پہلا وصف اخلاص۔ لغوی تعریف میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاص کے جو اصلی لیٹرز ہیں وہ ہیں خا، لام، صاد، خالصا۔ خالصا کا معنی کیا ہے؟ بمعنی صفا وزال عنہ شوبہ، کسی چیز کا بالکل صاف ہو جانا اور اس کی میل کچیل کا چلا جانا، اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے خالصا۔ اصطلاحی تعریف کیا ہوگی؟ ہوا افراد الحق سبحانہ بالقصد فی الطاعہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کو اطاعت کے کاموں میں افراد، اکیلا کرنا۔ 3 تعریفات ذکر کی گئی ہیں اخلاص کی۔ پہلی تعریف، اللہ کو اطاعت کے کاموں میں اکیلا کرنا، صرف اسی کا قصد کرنا۔ دوسری تعریف کہتے ہیں وہ تصفیۃ الفعل عن ملاحظۃ المخلوقین، مخلوق سے لاپرواہ ہو جانا، لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں، مجھے تعریفی کلمات مل رہے ہیں یا نہیں، مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، عمل کو مخلوق کے ملاحظہ سے، مشاہدہ سے بالکل پاک صاف کر دینا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ تیسری تعریف فرمایا استواء اعمال العبد فی الظاہر والباطن، ظاہر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، باطن جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ کسی انسان کی وہ کیفیت جو اندرونی ہوتی ہے، باطن، جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، ظاہر اور باطن کا بندے کے اعمال میں برابر ہو جانا، استوا، یہ کہلاتا ہے اخلاص۔ عمل کا ہر طرح کی میل کچیل سے پاک کرنا، یہ کہلاتا ہے اخلاص۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ آ جاتا ہے ہاں جی آج تو لازمی میری کوئی تعریف ہونی چاہیے، یہ میل کچیل ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل، 3 آیات اور 3 احادیث۔ سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5، اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دوسری آیت کریمہ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ اعبد، اللہ کی ہی میں عبادت کرتا ہوں، کیسے؟ مخلصا لہ دینی، اس اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، یہاں دعا سے مراد، پکارنے سے مراد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے دین کو خالص کرتے۔ 3 احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں کرتا الا سوائے
کس کو قبول کرتا ہے؟ ما کان لہ خالصا، جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، وابتغی بہ وجہہ، اور اس عمل سے مقصود اس اللہ کی رضا ہوتی۔ اللہ متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے، دلوں کی کیفیت اللہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل کے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے، اللہ رب العزت تو ان سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تیسری حدیث سے ہی مسلم کی، فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، بے شک اللہ تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، واموالکم، اور اللہ تمہارے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ پھر اللہ کہاں دیکھتا ہے؟ ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو حدیث سے کیا پتا چلا؟ اللہ عمل کی طرف بعد میں دیکھتا ہے، اللہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ دل کی کیا کیفیت۔ یاد رکھیے گا، اہل قرآن کو یہ بات جان لینی چاہیے، قرآن کی خدمت کرنے والے خواتین و حضرات کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نیت کی اصلاح کرنا سب سے ضروری اور سب سے مشکل کام ہے۔ اہل قرآن کو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی ایسے کام پر تعریف کی ہوتی ہے جو اس نے کیا بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیز انسان کو بہت جلد ریاکاری کی طرف لے جاتی۔ اخلاص کے اپوزٹ کیا ہے، متضاد کیا ہے؟ ریاکاری۔ اور بعض نے کہا کہ ریاکاری یہ بھی ہے کہ ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، آپ دیکھیں کہ کسی انسان کا جسم تو بڑا خشوع خضوع والا ہے لیکن دل کی وہ کیفیت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اخلاص کی تعریف کو پڑھا، قرآن و سنہ سے اس کے دلائل کو پڑھا، اور اسی طرح ہم نے یہ جانا کہ اہل القرآن اس وصف سے کیسے متصف ہو سکتے ہیں، وہ اپنے اندر کیسے اخلاص کے وصف کو لا سکتے ہیں۔ اور خاص کر آپ انڈرسٹینڈ قرآن ٹیم کو جب جوائن کرنے جا رہے ہیں یا اس کے کسی کورس کو آپ مینیج کرنے جا رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے قلوب و اذہان کے اندر یہ چیز اچھی طرح سے بیٹھی ہو کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے میں اور آپ ہم سب اپنے اخلاص کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلا چیز کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے۔ ایک محاسبہ ہوتا ہے عمل کرنے سے پہلے، ایک عمل کرنے کے دوران، اور ایک عمل کرنے کے بعد۔ آپ یہ تینوں طرح کا اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، کسی کورس سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد۔ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں، سوال پوچھتے رہیں کہ کہیں نیت کے اندر فتور تو نہیں آ رہا، مقصد میرا ان کورسز سے اللہ کی کتاب کی خدمت، اللہ کی رضا کا حصول ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تو نہیں۔ اپنی نیتوں کو درست کرتے رہیے۔ دوسری جو چیز ہے وہ اللہ کا تقوی، جتنا دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور یاد رکھیے گا اللہ کا یہ جو تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، یہ کوئی ہمارے اردو کے ڈر کی طرح نہیں ہے۔ تقوی اتنا خوبصورت اس کی تعریف ہے کہ تقوی اصل میں ایک نور کا نام ہے جو اللہ آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور وہ نور آپ کے اور گناہوں کے درمیان آ کر حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ اس احساس کا ہونا کہ میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ تو جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اتنا اخلاص زیادہ ہوگا۔ اللہ کی عظمت کا احساس، مطلب یہ کسی کی تعریف، یہ دنیاوی لالچیں، دنیا کا حصول، یہ کیا ہے؟ یہ سب وقتی چیزیں ہیں، یہ گزر جانی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ کی عظمت ہے اور اللہ سے اجر کی امید ہے۔ میرے رب کی عظمت کے آگے یہ چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ جو اللہ سے میں نے اجر لینا ہے اس کے مقابلے میں یہ چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ قیامت کے دن کی یاد دہانی کے ایک دن آنے والا ہے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اگر میں نے اپنے اعمال سے یہ دنیاوی وقتی غیر ضروری چیزوں کو چاہا تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا میرے پاس اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوں گا؟ تو قیامت کے دن کی یاد دہانی ہو، کثرت دعا، اللہ سے کثرت سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اخلاص عطا کر دے، اے اللہ قول و عمل کے اندر اخلاص عطا کر دے۔ اور ساتویں اور آخری چیز یہ ہے کہ کچھ اکیلے کی عبادات کیجئے۔ دیکھیے ہم سب خاص کر انڈرسٹینڈ قرآن کورسز کے اندر یہ ساری وہ عبادات ہیں جو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، آپ تعداد بتائی جا رہی ہے کلاس کے اندر، یہ ساری چیزیں انسان کو بہت ریاکاری کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تو اس کے مد مقابل آپ کچھ ایسی عبادات رکھیے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو،
مخفی عبادات کیجیے، اللہ کے نام میں خرچ کرنا، اللہ کے آگے راتوں کو اٹھ کر نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، زبان پر ذکر و اذکار کا آنا، غیبت، بہتان اور ان چیزوں سے اپنی زبان کو بچانا، اپنی زبانوں پر ایسی چیزوں کو لانا، اکیلے کی عبادات کیجیے، یہ انسان کے اخلاص میں بڑا اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان امور کو اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔